ہے چھایا. عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان. عرفان رمضان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کی ملاقات کروائیں گے مہمان رمضان سے. رمضان کے مہینے میں جہاں دوسرے ہیلتھ ایشوز ہو جاتے ہیں، وہاں دانتوں کے حوالے سے بھی کافی ایشوز ہوتے رہتے ہیں. اور اب تو میں دیکھ رہی ہوں کہ ود ٹائم ارسپیکٹو آف ایج، پہلے تو ہم کہتے تھے کہ جی ایک ایج آئے گی تو دانت ہلنا شروع ہوں گے یا اس میں اور پرابلمس شروع ہوں گے. اب ایج کا کوئی پرابلم نہیں ہے. اب چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہیں وہ ڈینٹل سرجن کے پاس یا ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ مختلف قسم کی آگہی بھی ہو گئی اور مختلف قسم کی بیماریاں بھی آ گئی ہیں. سو ہمارے پاس ویری ویل نون ڈینٹل سرجن موجود ہیں، ڈاکٹر علی حسین خان. السلام علیکم. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور اپنے دانتوں کا تو آپ بخوبی خیال رکھتے ہوں گے. کوشش کرتے ہیں کہ خیال رکھیں. میں کیونکہ ڈینٹسٹ ایسوسیٹس آس پاس ہوتے ہیں تو ریگولر 6 مہینے میں ان کو دکھاتا رہتا ہوں اور مسوڑوں کی صفائی کرواتا رہتا ہوں. اچھا، آپ اپنے دانتوں کا خود علاج نہیں کرتے؟ خود علاج نہیں کرتے. جب آس پاس ہیں ہاتھ، محفوظ ہاتھ ہیں، تو پھر انہی کو کہتا ہوں کہ. اور یہ جو صفائی کا آپ نے کہا، اس کو اسکیلنگ کہتے ہیں غالباً. اسکیلنگ کا ورڈ میں تبلیغ کرتا ہوں کہ اسکیلنگ کا ورڈ یوز نہ کیا جائے، کیونکہ یہ ایک اسٹگما بن گیا ہے. ہاں، یہ میں نے اسی لیے پوچھا کیونکہ اسکیلنگ میں لوگ میں بڑا احتیاط کرتا ہوں اسکیلنگ کا ورڈ یوز کرتے ہوئے. اسکیلنگ ہماری جو سوسائٹی میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسکیلنگ دانتوں کو کمزور کر دیتا ہے یا پھر اسکیل اپ کر دیتا ہے، دانت کو رگڑ دیتا ہے. تو اس لیے میں مسوڑوں کی صفائی کو اس کا ورڈ میں نے انٹروڈیوس کروایا ہے، یا پھر گم ٹریٹمنٹ اسے کہتا ہوں، جس میں مسوڑوں کو صاف کرتے ہیں. میں نے یہ اسکیلنگ اب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دانت کمزور ہو جاتے ہیں. تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ دانتوں کو جو چمکانا چاہتے ہیں تو آپ گھر پہ ہی چمکائیں. اچھا، برشنگ ریگولر کریں. مسوڑوں کی صفائی ڈینٹسٹ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ کچھ ایسے اوزار ہیں ڈینٹسٹ کے پاس جو کہ مسوڑوں کو بخوبی صاف کر لیتے ہیں. اچھا، ایز کمپیئر ٹو اگر پیشنٹ خود صاف. کیونکہ دیکھیں جیسے ہم گاڑی کی ورک شاپ پہ جا کے صفائی کرواتے ہیں ہر 3 مہینے میں، اسی طریقے سے مسوڑوں کی بھی صفائی اس کے اوزار کچھ ڈینٹسٹ کے پاس ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہترین طریقے سے صاف کرتے ہیں. وہاں ہمارا برش نہیں پہنچتا، نہ ہمارا فلاس پہنچتا ہے. کون سے ڈینٹسٹ دانت خراب کر دیتے ہوتے ہیں؟ ایسے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، ڈینٹسٹ کوئی نہیں چاہتا اگر کوئی پروفیشنل کوالیفائڈ ڈینٹسٹ ہے کہ وہ دانتوں کو خراب کرے. ہاں، کوئی کویکس ہیں، کمپاؤنڈرز ہیں جو کہ ہماری پاکستان میں کافی زیادہ یہ ہے کہ پریکٹس کر رہے ہیں لوگ، جو کہ نیم حکیم ہیں، ٹیکنیشینز ہیں. تو پھر وہ ہے کہ ان کو پراپر ٹیکنیک نہیں پتہ ہوتی کہ کس طریقے سے دانتوں کو صاف کرنا ہے. تو انہی کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ لوگ گھبرا کے جو ہے نا اسکیلنگ نہیں کرواتے یا مسوڑوں کی صفائی نہیں کرواتے. تو بہتر یہ ہے کہ مسوڑوں کی صفائی آپ ڈینٹسٹ کے پاس جا کے 6 مہینے میں ایک دفعہ کروائیں. اور مسوڑوں کی جو نئی ریسرچ ہے، یہ میں ہر جگہ ہر پروگرام میں یہ مینشن کرتا ہوں کہ مسوڑوں کا تعلق آپ کے باڈی کے شوگر لیول سے ہے، جی، آپ کی کارڈک ہیلتھ سے ہے، آپ کی مینٹل ہیلتھ سے ہے. ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جن کے مسوڑے خراب ہیں ان کو کارڈک اریسٹ کے، کارڈک اٹیک کے چانسز زیادہ ہیں. ہارٹ اٹیک کے چانسز زیادہ. جب ہارٹ اٹیک آتا ہے تو دانتوں میں بھی اس سے پہلے درد ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. ساتھ ساتھ آپ کو آیا ہے؟ نہیں، اللہ خیر کرے، اللہ نہ کرے. کیسے پتا آپ کو؟ پتہ ہے، لوگوں کو دیکھا. ہاں، ویسے دوسرا یہ ہے کہ مسوڑوں کا تعلق شوگر لیول سے بھی ہے. ہم مسوڑوں کے تھرو ڈائبٹیز ڈائگنوز کرتے ہیں بہت فریکوینٹلی آج کل کے پیشنٹس میں. ان کے مسوڑے خراب ہوتے ہیں، ہم ان کے شوگر کے ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ان کا شوگر باڈر لیول یا پھر زیادہ رہتا ہے. تو اس لیے ریکمینڈڈ ہے کہ ہم مسوڑوں کی صفائی 6 مہینے میں ایک دفعہ ضرور کریں. لیکن ڈاکٹرز لوگ اسی لیے نہیں جا رہے ہوتے ڈاکٹر کے پاس. یا اسکیلنگ میں نے ورڈ لازمی اس لیے یوز کیا کہ ان کو لگتا ہے اس کے بعد دانت ہلنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ گرم سرد لگنا شروع ہوتا ہے پہلے، اور اس کے بعد لیکن وہ پورا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، دانت کمزور ہو جاتے ہیں لوگ بھی لیکن اس کہتے کے ہیں. لیے ہمارے پاس فلورائڈ ہوتا ہے اور ہم ایسے ٹوتھ پیسٹ اور ماؤتھ واشز ریکمینڈ کرتے ہیں جس سے وہ ٹھنڈا گرم کی جو کمپلین ہے وہ شروع میں جو ہوتی ہے پیشنٹ کو وہ کم ہو جاتی ہے. فار لانگ ٹرم مسوڑوں کی صفائی از آلویز گڈ اینڈ یو شوڈ آلویز مینٹین کیلنڈر کہ میں نے اس دن کروا لی، اب 6 مہینے بعد میں نے مسوڑوں کی صفائی. اچھا، ہمارے بڑوں میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ 6 مہینے میں ڈینٹل سرجن کے پاس جائیں، لیکن پھر بھی ان کے دانت جو ہیں وہ ایک اسپیسیفک ایج کے بعد خراب ہوتے تھے. ہم اب پھر بھی ماڈرن لائف ہے اور بڑی ساری چیزوں کی اویئرنیس ہے، پھر بھی بڑی جلدی ہمارے دانت خراب ہوتے ہیں. 2 چیزیں میٹر کرتی تھی اس وقت، ایک جینیٹکس، دوسرا مسوڑوں کی صفائی. وہ بھلے گھر ڈینٹسٹ کے پاس جا کے نہیں کرواتے تھے لیکن ریگولر مسواک اور ساتھ میں برشنگ ریگولر رکھتے تھے، ساتھ میں ان کی ڈائٹ بہتر ہوتی تھی. فاسٹ فوڈ نہیں تھا. ایگزیکٹلی، فاسٹ فوڈ نہیں تھا. اور ریممبر فاسٹ فوڈ ہمارے جو منہ کے جراثیم ہیں ان کا فیوریٹ ہے. تو وہ جب دانتوں ایگزیکٹلی جو 600 کالونیاں آباد ہیں ہمارے منہ میں جراثیم کی، ان کو یہ جو فاسٹ فوڈ ہے ان کا فیوریٹ ہے. وہ دانتوں کے بیچ میں جب پھنستا ہے
اور جب ہم اسے فلاس یا پھر ہم اسے برشنگ سے نہیں نکالتے تو وہ ایزیلی ان سنگ مرمر کو جو ہمارے منہ میں ہیں ایسڈ میں کنورٹ کر دیتا ہے اور دین ایسڈ دین ڈی منرلائز کر کے دانت کو خراب کر دیتا ہے, کیڑا لگا دیتا ہے. اوکے سو ڈاکٹر صاحب یہ تو روزانہ آپ باتیں کرتے رہتے ہیں, آج ہم آپ کو تھوڑا سے مختلف انوائرمنٹ یہاں پیش کریں گے سو دیٹ آپ اپنے کام سے نکل کے اور چیزوں پہ بھی توجہ دیں. مختلف کریں. ایسا لگ رہا ہے دانتوں کے سارے امراض جو نصرت کو ہی پتہ ہے اور نصرت کو ہی نہیں, مجھے اس لیے مجھے پتہ ہے بھائی کیوں پتہ ہمارے ہے. پاس بھی دانت ہیں, ہمیں بھی کچھ بات کرنی ہے دانتوں اچھا پہ. انہوں نے مجھ سے وہ ہارٹ کا تو پوچھ لیا, لیکن دانتوں کے پرابلمز مجھے بہت رہے ہیں بچپن سے, اس لیے مجھے پتہ ہے. دانتوں کے پرابلم اور باتوں کے پرابلم, یہ دو پرابلمز خواتین کو ہوتے ہیں, اکثر ہوتے ہیں, اور اس کا علاج ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا, آپ صفائی کریں. ویسے تو ہمارے ملک کے صدر پاکستان بھی ڈینٹسٹ ہیں, اور بہت سے دوست دانتوں کے پرابلم سے بڑا ایک پرابلم کریٹ کرتے ہیں. جب وہ برش کو برش بولتے ہیں تو وہ چپتا ہے, کانوں کو بھی چپتا ہے. تو یہ اچھا ہے کہ آپ صفائی رکھیں, مسواک کیا کریں, یہ سنت ہے. یہ بھی میرے خیال فائدہ تو ہوتا ہے نا آپ اس کے حق میں. مسواک میں ایک معاذ بن ابن جبل جو ہمارے صحابی تھے, انہوں نے جو ہے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت فریکوینٹلی مسواک یوز کیا کرتے ہیں. مسواک میں اینٹی وائرل, اینٹی بیکٹیریل اور منہ کو جتنی خوشبو جو ہے منہ میں جو اس وقت جو جیسے کہ کہا گیا ہے کہ روزے دار کی جو ہے منہ کی بدبو مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے. اب اس میں تھوڑی سی کنٹروورسی یہ ہے کہ وہ بدبو ہمیں سیلف کریٹ نہیں کرنی, ہم نے اس کے لیے مسواک موجود ہے, اور مسواک سے کچھ ایرومیٹک آئلز ایسے نکلتے ہیں جو کہ خوشبو پیدا کرتے ہیں. تو وہ مسواک کا جو منہ کی بدبو ہے اس میں بھی بڑا ایک رول پلے ہے. اور آپ نے روزے کے دوران آپ مسواک اس کو پراپر طریقے سے کھول کے اس کو اوپن کر کے آپ یوز کرنا, لیکن دیکھیں اس کو گھسنا نہیں ہے. گھسنے سے یہ ہے کہ پھر دانت بھی رگڑیں گے, دانت کو بھی آپ رگڑتے کرنا کیا پھر اس کو آپ نے ایک تو اس طریقے سے ایک تو اپنے اس کو چوسنا ول بی دا رائٹ ورڈ کہ آپ اس کو دانتوں کے بیچ میں تھوڑا سا رکھ کے اس کو اس کا جو پانی ہے اس کو تھوڑا سا اگر آپ تاکہ وہ سلائیوا جنریٹ کریں. جو تھوک کی کمی ہوتی ہے منہ میں تو وہ سلائیوا جیسے جنریٹ کرے گا, سلائیوا جو ہے وہ خدا کی طرف سے ایک نیچرل ماؤتھ واش ہے جو کہ دانتوں کو اس طریقے سے صاف کرتا ہے جیسے کہ جراثیم کو ہم جب زمین سے جب ہم صاف کرتے ہیں تو بیج گرا کے جیسے اس طریقے سے تھوک کروں. بڑی زبردست. حافظ گور آنا اور قاری اسد اللہ تشریف فرمائے. گور آپ نے سنا چوسنا ہے, رگڑنا نہیں ہے, اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کو چبا جاتے ہیں بالکل. تو آپ کی اجازت سے ہم آغاز کریں عرفان نعت کا. جی, اور اس میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں آمنہ الوی. آمنہ بسم اللہ کریں گے. ایک منٹ بیٹا, آواز نہیں آ رہی. ہاں ایک منٹ بیٹا, آواز نہیں آ رہی ہے ان کے مائک میں. جب کہیں تو سٹارٹ کریں, جب ججز کہیں تو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے. وہ مائک چیک کر لیں ایک مرتبہ. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. تو ہم اس دورانیے میں آپ کو ایک موقع دیتے ہیں, اور آپ کی آواز تو ہے آ رہی ہے میں تو قاری صاحب بلکہ گور صاحب آپ ایک کلام سناتے ہیں میں تو اچھا ہو جائے کہ اتنی دیر میں ان کا مائک میں نے اس لیے نہیں روکا تھا کہ آپ بچی کو روک نہیں, جب تک وہ obviously ٹیکنیکل چیزیں بھی ہو جاتی ہیں. شعور و عرفان آ گئی ہے, علی علی ہے, علی علی ہے. شعور و عرفان آ گئی ہے, علی علی ہے, علی ہے. کہ سر عنوان زندگی ہے, علی علی ہے, علی علی ہے. کہ سر عنوان زندگی ہے, علی علی ہے, علی علی ہے. نہ اس میں عادت سوال کی ہے, نہ فکر مال و منال کی ہے. نہ اس میں عادت سوال کی ہے, نہ فکر مال و منال کی ہے. کہ در پہ دنیا جھکی ہوئی ہے, علی علی ہے, علی علی ہے.
کہ در پہ دنیا جھکی ہوئی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، جلال موسیٰ کہ زہد عیسیٰ سبھی ہے روشن سائنے میں، جلال موسیٰ کہ زہد عیسیٰ سبھی ہے روشن سائنے میں، خدا کی وہ آیت جلی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، خدا کی وہ آیت جلی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، کہ موت جس کی نظر میں ہم نے حیات سے بھی گداز دیکھی، وہ اس قبیلے کا آدمی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے مجھ کو تینوں ہی سب سے پیارے، کہ ہیں حقیقت کے رنگ سارے، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، خدا 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 ہے، نبی نبی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ حق علی قامت فکر کی انتہا ہے، اور علی دونوں عالم میں قبلہ نما ہے۔ اب عرفان نعت کی طرف آتے ہیں، آپ سے آغاز ہوگا، بسم اللہ۔ جی آمنہ۔ الصبح بدا من طالعته والليل الجامع وافراته، اللہ 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 اللہ، کنز الکرم مولا النعم، حاد الأمم لشریعته، نعمت کا خزینہ ہے مولا، گنجینہ رحمت ہے آقا، ہادی ہے تمام امت کے، اور رہنما ہے شریعت کے، اللہ اللہ
جی ماشاءاللہ. اور آگے ہمارے دوسرے پارٹیسپنٹس بھی ہیں جن سے ہم بات کریں گے. آج ویسے پچھلے دنوں یہ بات ہو رہی تھی نعت خواہ کے حوالے سے ہی ہو رہی تھی نا کہ چہرہ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ کیسا کلام پڑھنے والے ہیں. آج کچھ پتہ چل رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ایک ہی جو ہے بچی سنی ہے ہم نے, تو آگے انشاءاللہ رزلٹ. اور بھی بچیاں ہیں ابھی. جی دعا زین العابدین ہمارے ساتھ ہیں. جی دعا. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں. نگاہ لطف کے ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا. ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا. تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب خوبصورت. اچھا ہے, پیارا ہے اور سلیقہ بھی ہے. اب اگلے پارٹیسپینٹس کی طرف ہم بڑھیں گے, ان سے بھی نعت سنیں گے. قاری صاحب آپ کوئی ہنٹ دینا چاہتے ہیں؟ بچوں کو بعض اوقات شوق میں بچے پڑھتے ہیں, تیاری کم نظر آتی ہے. اصل میں جو ایج ہے جو اس حساب سے ان کو نعت کی تیاری بھی کرنی چاہیے. یا تو مستقل کوئی بچہ شروع سے سیکھتا ہوا آ رہا ہو تو اس کا کلام کا انتخاب بھی ظاہر ہے اس کو مشکل نہیں ہوگی. جیسے ابھی دعا نے پڑھا ہے کمپٹیشن کی نعت, کمپٹیشن میں پڑھی جاتی ہے, اسے سنا جاتا ہے, انداز بھی اچھا تھا, لیکن کیونکہ پریکٹس اس طریقے کی نہیں تھی کہ جسے اسے پڑھا جانا چاہیے تھا. بہت بھاری کلام ہے, بھاری کلام, مشکل کلام ہے, ہم جیسا تو نہیں پڑھ سکتا. اور اس کی طرز بھی مشکل ہے, طرز بھی اس کی کلاسیکل طرز ہے, خوبصورت. اس کے اوپر پریکٹس بہت ہونی چاہیے تھی. یہ ایک چیز ہے. چلیے تو ایک اور پارٹیسپینٹ ہمارے سامنے ہیں, ان کی طرف چلتے ہیں. ایمن, بسم اللہ. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی, بن کے موجے کرم مصطفیٰ آ گئے, بن کے موجے کرم مصطفیٰ آ گئے, آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے, آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے. آمنہ کا مقدر سوار آ گیا, ہے چھایا عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان. عرفان رمضان میں خوش آمدید خواتین و حضرات. اس وقت بزم سجی ہوئی ہے, محفل کو ہم نے محفل نعت سے تسبیح دی ہے, اور ہاں
آج ہمارے پاس بڑے نام ملک پاکستان کے نامور نعت خواں جو ہر محفل کو بارونق کر دیتے ہیں، باسعادت کر دیتے ہیں، پوری دنیا میں جاتے ہیں، نعت خوانی کے فرائض انجام دیتے ہیں، پنجاب، KPK، کراچی اور اس کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی جاتے ہیں۔ ہمارے پاس قاری اسد الحق تشریف فرمائے، اور کیا ہی ان کا نفیس اور پیارا انداز ہے۔ حافظ گوہر رانا صاحب تشریف فرمائے، یہ بھی بہت ہی اچھے انداز سے بڑی عقیدت سے نعت پڑھتے ہیں، اور یہ جج بنے ہیں، منصفین کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ جن بچوں کے لیے ہم ان کی طرف چلتے ہیں، آج ایک کلام سننا چاہیں گے جو پارٹیسپینٹ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میں درخواست کروں گا عرفان نعت میں بولیے گا۔ جی، رانا محمد کیسر۔ پے کریں دے ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، حضرت آمنہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، حضرت آمنہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا۔ ہاں ماشاءاللہ، پیارا، خوب اچھی نعت تھی، اور آج فیصلہ تو یہ لوگ کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے بھی گفتگو کرتا رہوں گا، بتاتا رہوں کہ ویڈیو اور ٹرانسمیشن یہ تو ساری خوبصورتی کے ساتھ آ رہی ہے، ساتھ ساتھ پکچرز بھی آرٹ بائی محسب کی طرف سے ہوتی ہیں اور بہت شاندار ہوتی ہیں۔ آپ میں پھر سے محسب بول دیتا ہوں، محب نام ہے، آرٹ بائی محب، اور خوبصورت تصاویر ہوتی ہیں۔ آن اور محب بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، دانتوں کے مریض خاص طور سے رمضان میں روزے میں کس چیز سے احتیاط کریں، کس چیز سے بچیں؟ سب سے پہلے ایک تو ڈائٹ اپنی اچھی رکھنی ہے، فائبر زیادہ ہونا چاہیے ڈائٹ میں، وائٹامن سی جن فروٹس میں ہے، فار ایگزامپل اورنج، اس کے ساتھ ساتھ شملہ مرچ میں بہت زیادہ ہوتا ہے، امرود میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بوائلڈ ویجیٹیبلس ہم نے زیادہ لینے ہیں، یہ چیزیں۔ وائٹامن سی کا دیکھیں فائدہ یہ ہے کہ وائٹامن سی ہماری جو شریانے ہیں مسوڑوں کو، اس کو اسٹرینتھن کرتے ہیں۔ جتنی اچھی بلڈ سپلائی ہوگی، تمام نیوٹرنٹس بلڈ سپلائی میں خون میں ہی ہوتے ہیں، تو اتنا زیادہ ہمارے مسوڑے ہیلدی رہیں گے۔ اب آتے ہیں ڈینٹسٹ کا کیا رول ہونا چاہیے، مسوڑوں کی صفائی کا کیا رول ہے۔ میں پہلے ہی ایمفیسائز کر چکا ہوں کہ ڈی ہائیڈریشن یا پھر منہ کے سوکھا رہنے کی وجہ سے تمام جراثیم جمع ہو جاتے ہیں ہماری زبان میں اور دانتوں کے بیچ میں، تو ٹنگ اسکریپرز کا رول ہے، یعنی کہ ہم برشنگ تو کر لیتے ہیں، فلاس بھی کر لیتے ہیں، زبان کو صاف نہیں کرتے، اور زبان کی جو پیچھے کی سطح ہے وہ سوکھی زیادہ رہتی ہے، تو وہاں پر جراثیم آباد ہوتے ہیں، تو وہاں سے ٹنگ اسکریپرز کے تھرو یا پھر جو برش آج کل آ رہے ہیں اس کے پیچھے کی جو سرفیس ہوتا ہے وہاں پر ٹنگ کلینرز ہوتے ہیں، تو ان کو زبان کو بھی صاف رکھنا ہے، ساتھ میں مسوڑوں کی صفائی ڈینٹسٹ کے پاس جا کے کروانی ہے، فلاس کرنا ہے۔ اب فلاس کے ایک دو طریقے ہیں، ایک تو ہم یہ ہے کہ ٹوتھ پک یوز کرتے ہیں، دوسرا جو فلاس ٹریٹڈ فلاس آتا ہے دھاگا جسے کہتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں۔ ٹوتھ پک از ناٹ ریکمینڈیڈ کیونکہ وہ ہم اتنے ایگریسولی یوز کرتے ہیں، اس سے مسوڑے خراب ہونے کے چانسز ہیں، زخمی ہونے کے چانسز۔
تو فلوس آتا ہے، اس کو 2 انگلیوں کے بیچ میں لپیٹ کے ہمیں یوز کرنا ہوتا ہے، یا پھر جن کو وہ یوز کرنا نہیں آتا، آج کل ایک سٹکس کے ساتھ ساتھ فلوس لگی ہوئی آتی ہے، وہ طریقہ اس میں بہت آسان ہے اس کا، اس کو 2 دانتوں کے بیچ میں یوز کرنا ہے، لیکن مسوڑوں تک لے کے نہیں جانا، دانتوں کے بیچ میں جو کانٹیکٹ ایریاز ہیں اس میں صاف کرنا۔ اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسوڑوں کی صفائی بھی کرواتے ہیں، برشنگ بھی 2 ٹائم ریگولر کرتے ہیں، ماؤتھ واش بھی یوز کرتے ہیں، ڈائٹ بھی ہماری ٹھیک ہے، پھر بھی ہمارے دانتوں سے خون، مسوڑوں سے خون آتا ہے، تو اس کی وجہ دانت ٹیڑھے ہونا ہے، ٹیڑھے ہونا ہے۔ جب دانت ٹیڑھے ہوتے ہیں تو مسوڑوں کے اور دانتوں کے بیچ میں گھر جمع ہوتا ہے، جسے پاکٹنگ کہتے ہیں، ان پاکٹس میں جراثیم جمع ہوتے ہیں اور پھر مسوڑے پھولنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر دانتوں سے خون آتا ہے۔ ایک چیز یہاں پر کیونکہ کھانے پینے کی بات ہو رہی تھی، آج کل ویٹ لاس کے لیے لوگ مختلف چیزیں کھاتے پیتے ہیں، جس میں ایک ایپل سائڈر ونیگر ہے اور ایک لیمو کا استعمال کرتے ہیں، اور اس سے میں نے سنا ہے کہ دانتوں پر غلط امپیکٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کے بعد برش نہ کریں تو کیا یہ صحیح؟ دیکھیں، اگر لیمن میں سٹرک ایسڈ ہوتا ہے، جی، کوئی بھی چیز جو کہ تیزاب ہو وہ ہمارے دانتوں کے سنگ مرمر کے لیے ٹھیک ہے، ہمارے دانتوں کو میں سنگ مرمر سے کمپیئر کر رہا ہوں، تو وہ دانتوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، وہ ایروڈ کر دیتا ہے۔ جس طریقے سے تیزاب سنگ مرمر کو خراب کرتا ہے، اسی طریقے سے پیٹ کا ایسڈ زیادہ ہو تو گیسٹرک انفلیکس ہوتا ہے، اس طریقے سے رمضانوں میں پرابلم ہمیں زیادہ ہوتی ہے ایسیڈیٹی کی، ساتھ میں ایروژن جو کہ لیمن سے ہوتا ہے یا پھر کاربونیٹڈ ڈرنکس، یہ جو ہم جتنے بھی کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں ان کی وجہ سے جو ایسیڈیٹی کی کمپلین بڑھ جاتی ہے، تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ واٹر انٹیک زیادہ ہو، شام افطاری کے بعد سے سحری تک 8 سے 10 گلاس پانی پینا ہے، یہ ضروری ہے۔ اور آپ نے اچھی بات بتائی ہے، زبان کی کالونی کو صاف آباد سے آباد رکھیں، جراثیم آباد کی طرف مت لے کے جائیں، پیچھے والا ایریا جراثیم آباد بن جاتا ہے۔ ججز کے پاس آتے ہیں اور نتائج لینا چاہتے ہیں ہم، سب سے پہلے قاری صاحب۔ ماشاءاللہ اپنی طرف سے تمام ہی بچوں نے اچھی کوشش کی ہے، اچھی آوازیں بھی ہیں، محنت کی ضرورت ہے، لیکن حافظ صاحب اور میری باہمی مشاورت سے رانا محمد قیصر صاحب، اگرچہ انہوں نے اس معیار کے مطابق اس کلام کو نہیں پڑھا کہ جو اس کلام کے پڑھنے کا حق ہے، لیکن کوشش کی ہے اور اٹیمپٹ کیا ہے ایک ایسی جگہ کہ جہاں پہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پر کیمرے کے سامنے، تو میں اس کا مارجن دیتے ہوئے ان کو آگے کی طرف۔ رانا صاحب آج آپ فاتح قرار پائے، مبارک ہو آپ کو، واقعی مبارک ہو آپ کو، اور تحائف بھی آپ کو جائیں گے، وہ آئیں گے تو آپ کو جائیں گے، اور باقی پارٹیسپینٹس کو جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ، آپ سب یہاں آئے اور سب نے بہت اچھا پڑھا، لیکن جو ظاہر ہے ایک کمپٹیشن میں جو باتیں آپ سیکھ کے جائیں اس کو آگے کوشش کریں کہ اپنی پریکٹس میں انکلکیٹ کریں۔ جی شکریہ، اور ہم تو چاہیں گے کہ قاری صاحب اور حافظ صاحب کو بھی اپنے ساتھ رکھیں، نعتیں سنتے رہیں، منقبت سنتے رہیں، ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے، گفتگو اچھی ہو رہی ہے، مگر ہم یہ بھی چاہیں گے کہ آپ کو نیکی کی باتیں بھی سنائیں۔ تو ایک وقفے کی طرف ہم جائیں گے، جب لوٹ کر آئیں گے تو ایک نیکی آپ کو سنائیں گے، احمد فیضان سے کہیں گے کہ آج ہمیں بتائیں نیکیاں کیا ہیں ہمارے پاس اور کس طرح سے نیکی انجام دینی چاہیے۔ البتہ جو درخت والی بات انہوں نے کہی تھی اس کو یاد رکھیے گا، وہ بہت ضروری ہے، اور آج ہمارا موٹو بھی ہے، مورل بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ جس کو آپ فالو کرنے لگ جائے نا وہی بات سب سے بڑی ہوتی ہے، علم وہ ہے جو عمل تک لے کے جائے۔ عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے۔ رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان